معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کی سعادتوں سے بہراور ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے ہزاروں اور لاکھوں بندے جو گزشتہ برس رمضان المبارک میں روئے زمین پر چل پھر رہے تھے، اس سال اپنے اپنے اعمال ناموں کے ساتھ اپنی قبروں میں جا سوئے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی اس دائمی نیند کے حوالے کر دیتا جو شور محشر سے پہلے نہ ٹوٹتی، لیکن اس نے ہمارا انتخاب زندہ بچ جانے والوں میں کیا اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رمضان تک پہنچایا تاکہ ہم اس مقدس مہینے کی برکتوں سے ایک بار پھر اپنا دامن مراد بھر لیں اور اس مبارک مسعود و مہینے کی عبادتوں کے اجر و ثواب سے اپنے اعمال ناموں کو زیادہ سے زیادہ وزندار بنا لیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آمد پر مبارکباد، رمضان کی آمد پر مبارکباد دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو ان الفاظ میں مبارکبادیوں سے نوازتے: رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بزنجیر کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس مہینے کی برکتوں سے محروم رہا وہ حقیقی معنوں میں محروم کہلانے کا مستحق ہے۔ معزز سامعین کرام و مستورات و خواتین، اللہ اس کے رسول پر ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم ذرا یہ غور تو کریں اور توجہ کریں کہ کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بےتابی کے ساتھ اس ماہ مبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو وفور شوق میں آپ کی زبان مبارک سے دعاؤں کے یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر آتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینوں میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا، احادیث کی کتابوں میں یہ تفصیلات ہیں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا عالم دیکھنے کے لائق ہوتا۔ خوشی اور مسرت کی کیفیت کا اندازہ ان الفاظ سے ہوتا ہے جو آپ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے۔ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ تمہارے پاس ہے لوگوں، برکتوں کا مہینہ رمضان آ چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لے گا، غلطیوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ اس مہینے میں عبادتوں میں تمہاری مقابلہ آرائی پر نظر رکھے گا۔
اور جب تم ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو گے تو ملائکہ کے سامنے تم پر فخر کرے گا، اس لیے تم اللہ کو اپنی نیکیاں دکھلانے کی کوشش کرو۔ حقیقی معنی میں بد نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا۔ بزرگان دین کی نظر میں رمضان المبارک کے مہینے کی اس قدر اہمیت تھی کہ وہ رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا مانگتے رہتے تھے کہ اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے رمضان کے مہینے میں کی ہے انہیں آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ اور باقی 6 مہینے یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہمیں آنے والے رمضان تک زندہ رکھیے تاکہ جو گناہ ہم سے دانستہ نادانستہ سرزد ہو چکے ہیں ہم ان کی معافی چاہ لیں، اور تیرے ذکر کے نور، تیری عبادت کے اجالے سے اپنے دل کے نہا خانوں کی تاریکیوں کو دور کر دے گا۔ اس کے برعکس ہمارا حال یہ ہے کہ جب رمضان رخصت ہو جاتا ہے تو ہم دوبارہ اسی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں جو ہم جی رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہم جانے والے رمضان پر افسردہ ہوں اور آنے والے رمضان تک زندہ رہنے کی دعا کریں۔ پھر جب خوش قسمتی سے رمضان ہمارے دروازے پر دستک دیتا ہے تو ہم اس کے استقبال کے لیے تیار نہیں ملتے، اور اگر تیار ہوتے بھی ہیں تو ہماری تیاریوں کا نہج بالکل دوسرا ہوتا ہے۔ گھروں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، نئے نئے کپڑے سلواتے ہیں اور اسی سے ہی رمضان کی تیاری سمجھتے ہیں۔ کھانے پینے کے لوازمات کے حصول کے لیے بازاروں کے چکر لگاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، حالانکہ یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے اور نہ یہ اس کا استقبال ہے اور نہ اس کو خوش آمدید کہنا ہے۔ ہم رمضان کا استقبال اس ارادے سے کریں کہ گزری ہوئی زندگی کی لغزشوں اور گناہوں کی معافی اور توبہ و استغفار کے یہ چند دن اور چند راتیں جو خوش قسمتی سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں ہم ان کو اسی مقصد میں صرف کریں۔ یہ توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے، امید ہی نہیں یقین ہے کہ ہماری آنکھوں سے ٹپکنے والے ندامت کے آنسو، گناہوں کی گندگی اس طرح دھو ڈالیں گے جس طرح پانی کپڑوں کا میل و کچیل دور کر کے انہیں صاف و شفاف بنا دیتا ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں بھی توبہ کے لیے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائے، ندامت کے آنسوؤں سے اپنا دامن تر نہیں کیا، تو بتائیے پھر کب کریں گے؟ وہ کون سی گھڑی آئے گی؟ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مخاطب ہو کر کے فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مسلمانوں، اے اللہ رسول پر ایمان رکھنے والوں، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاحیاب ہو جاؤ۔ گویا ہماری فلاح کا راز توبہ کے الفاظ میں پوشیدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس راز سے کون واقف ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انی لاستغفر اللہ فی اليوم واتوب الیہ 70 مرہ، میں دن بھر میں اللہ سے 70 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کرتے تھے تو ہمارا تو کوئی لمحہ بھی استغفار سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ خاص طور پر رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ایک آخری بات کہ رمضان میں فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات، سنتیں، مستحبات، نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ اجر و ثواب کی زیادتی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارا ایک عمل دوسرے ماہ کے اعمال کے مقابلے میں 70 گنا اجر و ثواب لے کر کے آتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کم از کم اسے ایک مہینے کے لیے تو ہم اپنی زندگی
کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ڈھال لیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے، اس کی نورانیت سے ہماری باقی زندگی بھی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ مسجد میں باجماعت نمازوں کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو۔ ہم کاش ہم اس مباحثے میں نہ پڑھتے کہ اتنی جائز ہے یا اتنی ناجائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اس مسجد میں آپ سے سچ بتاتا ہوں، یہ احادیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت دوگنی چار گنی پڑ جاتی تھی۔ تو کیا 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جا سکتی؟ تہجد کی ادائیگی، قرآن کریم کی تلاوت، زبان، آنکھ، دوسرے تمام اعضاء کو گناہوں سے روکنے کی بھرپور کوشش، صدقہ و خیرات کے ذریعے غریبوں ناداروں کی مدد، یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہم آسانی کے ساتھ اس مہینے میں انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے بھی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا والے تھے، اور رمضان میں آپ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ یہ آپ کی سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی، اور آپ ہوا کے تیز جھونکوں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ صدقہ و خیرات فرماتے تھے۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، آئیے ہم سب جائزہ لیں کہ ہم نے اس کے استقبال کے لیے خود کو کس حد تک تیار کیا ہے۔ یہ 30 دن، یہ 30 راتیں، یہ بہت جلد گزر جائیں گی۔ ہم کس نظام کے تحت، کس لائے عمل کے ساتھ گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس احتساب کے ذریعے ہی ہم رمضان کا بہتر استقبال کر سکتے ہیں، اور اس مہینے کے فیوض، برکات اور انوار سے کما حقہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔